پوچھتا ہوں کیا نبی کے گھر کے کسی شادی میں گانا ہوا؟ نبی کے کسی گھر کے شادی میں ڈھول بجا؟ نبی کے گھر کی کسی شادی میں یہ بے پردگی اور بے حجابی ہوئی؟ آپ کیا کر رہے ہو میرے بھائیوں؟ نماز سے کوسوں دور بدعتوں میں ڈوبے ہوئے ہو، آخرت کا خیال کیوں نہیں کرتے؟ کیوں آخرت کی نہیں سوچتے؟ جہنم کا کتا کیوں بننا چاہتے ہو؟ جہنم کا ایندھن کیوں بننا چاہتے ہو؟ آئیے اگر بات آ گئی ہے شادیوں کی تو میں دو تین باتیں یہاں پر ایک بات عرض کر دوں، بات آ گئی ہے تو عرض کر دوں، پھر میلاد کی طرف اگر وقت رہے گا تو آگے بڑھیں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی کے گھر میں اگر سب سے زیادہ اہتمام سے کوئی شادی ہو سکتی تھی، دیکھو جب انسان دو قسم کی شادی بہت زیادہ اہتمام سے کرتا ہے، نمبر ایک جس سے پیار زیادہ ہوتا ہے اس اولاد کی شادی پہ بہت اہتمام ہوتا ہے، اور نمبر دو جو گھر کی آخری شادی ہوتی ہے اس میں بھی دھوم دھام بہت ہے۔ توجہ ہے؟ ایک تو یہ جو اولاد سب سے زیادہ پیاری ہو اس کے لیے بہت اہتمام ہوگا، دوسرا جو شادی آخری ہو، کیونکہ بندہ کیا کہتا ہے یار آخری ہے، اب سارے ارمان نکالنے۔ رسول اللہ کے گھر میں جتنی شہزادیاں تھیں چاروں میں سب سے زیادہ چہیتی پیاری شہزادی ام الحسنین سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ ام الحسنین ام ابیہا بدعہ مصطفیٰ زوجہ علی مرتضیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ، سیدہ مخدومہ ملکہ فردوس بری خاتون قیامت خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا، سب سے چہیتی، سب سے چہیتی، اتنی چہیتی کہ حضور جن کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوا کرے۔ ایک دو دن کا اتفاق نہیں، ایک دو دن کا اتفاق معمول تھا، جب آئیں کھڑی ہو، جس کے لیے کائنات تعظیم کے لیے کھڑی ہوتی ہے وہ سید العالمین، جس کے لیے کھڑا ہو وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات۔ اس کی راویہ سیدہ عائشہ صدیقہ، میں نے جب جب دیکھا سیدہ کے لیے حضور اٹھ کر کھڑے ہوئے، اور صرف کھڑے نہیں ہوئے، سیدہ نے ہاتھ چوما بابا کا اور حضور نے پیشانی چومی، اور پھر حضور نے ایک جملہ کہا، حضور کا تو ہر جملہ حدیث ہے، فرمایا فدا کے امی و ابی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے۔ حضرت آمنہ کا ذکر میں نے کیا نا، آمنہ جیسی ماں فاطمہ تجھ پہ قربان، عبداللہ جیسا بابا تجھ پہ قربان۔ ہے کوئی مثال؟ ہے کوئی مثال؟ نہیں۔ کائنات نسوانیت میں جو مرتبہ جو مقام سیدہ فاطمہ الزہرا کا ہے، چراغ لے کے نہیں سورج لے کے ڈھونڈیے۔ واہ واہ واہ، چراغ نہیں، لوگ اصطلاح کہتے ہیں چراغ کی، میں کہتا ہوں سورج لے کے ڈھونڈ۔ جو مرتبہ سیدہ کو نسوانیت کے اندر عورتوں کی جماعت میں کائنات نسوانیت میں نصیب ہے، آقا فرماتے ہیں فاطمہ مریم سردار، خدیجہ سردار، آسیہ سردار، تو بھی سردار۔ سیدہ نے پوچھا بابا یہ سب سردار، میں بھی، میری کیا خصوصیت؟ توجہ، فرمایا بیٹی یہ اپنے اپنے دور کی عورتوں کی سردار ہے اور تو ہر زمانے کی عورتوں کی سردار۔ سبحان اللہ، ہائے ہائے، واہ ماشاءاللہ۔ تیرے بابا کی سرداری ہر دور میں چلی، عورتوں میں تیری سرداری ہر زمانے میں چلی۔ یہ فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے ہیں، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے ہیں۔ اتنی چہیتی شہزادی، اور یاد رکھنا صرف دنیا میں یہ مرتبے نہیں، روافظ کے رد میں جو کتاب ہماری جماعت میں لکھی گئی ابن حجر نے لکھی سوائق المحرکہ، اس میں ہے سیدہ کا مرتبہ ہے، کیا ہے کہ جب قیامت کے دن سیدہ فاطمہ پلسرا سے گزرے گی تو اللہ کا منادی اعلان کرے گا محشر والوں اپنی گردنوں کو جھکا لو، نگاہوں کو نیچا کر لو، نبی کی شہزادی فاطمہ بنت محمد پلسرا سے گزر رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب نفسی نفسی لوگوں کی زبان پہ ہوگا تب حسنین کی امی کی یہ شان، کوئی ذرا دیکھے بھی تو یہ شان۔ مولا گلبن، میرے امام کہتے ہیں مولا گلبن رحمت زہرا، رحمت زہرا، رحمت زہرا، واہ واہ واہ، رحمت
العالمین کے گھر میں رحمت زہرا، مولا گلبن رحمت زہرا، سبتین اس کی کلیاں پھول، صدیق و فاروق و عثمان حیدر ہر ایک اس کی شاخ۔ اللہ اکبر، یہ شان محبت اتنی ہے، اور پھر شادی بھی آخری۔ دیکھنا جو میں نے بات کی نا، دو شادیاں اہتمام سے ہوتی، یا تو اولاد زیادہ پیاری ہو یا تو آخری شادی اتنی پیاری ہے، اور شادی بھی۔ اب رسول اللہ کے گھر میں کوئی شہزادی نہیں ہے ان کے بعد، جو شوہر چنا گیا فرمایا خاندان میں، میرے خاندان میں سب سے بہترین، واہ 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 اللہ کے رسول نے کہا فاطمہ میرے خاندان میں سب سے بہترین جو شخص تھا اس کو میں نے تیرے لیے چنا، اور اپنی مرضی سے نہیں چنا، اللہ نے آسمانوں پر تیرے لیے چنا۔ واہ سبحان اللہ، میں کوئی شاعر نہیں، لیکن میں نے بھی دو جو کلام کا ہے اس میں دو مصرے یہ ہے، واہ بزم عقد عرش پر سجی، واہ، بزم عقد عرش عرش پر سجی، جب دلہن بنی ہے فاطمہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ عرش پر کیوں عقد کی بزم آسمانوں پہ عرش پہ کیوں سجی؟ تاکہ لوگوں کو پتا چلے، جو بادشاہ ہوتا ہے نا، بادشاہ اپنے وطن میں شادی کرتا اپنے بچوں کی، لیکن جہاں جہاں اس کی حکومت ہوتی ہے وہاں وہاں اس کے چرچے ہوتے ہیں۔ ہائے ہائے، واہ 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 واہ، آج کل کے سیٹیا لوگ بھی نا، دبئی کے اندر کاروبار ہے تو انڈیا میں نکاح ہو رہا ہے، لیکن ولیمہ دبئی میں بھی ہو رہا ہے، حیدرآباد میں بھی ہو رہا ہے، یہاں بھی ہو رہا ہے، وہاں بھی ہو ہے نا، بلا تمثیل۔ جس کی حکومت جہاں تک ہوگی اس کے بچوں کی شادی بہت کے خوب ٹکے وہاں بہت تک خوب، ہوں گے۔ ماشاءاللہ۔ عرش پر اس لیے دھومیں مچ رہی ہے تاکہ پتا چلے عرش پر بھی ان کی حکومت ہے، واہ عرش واہ، پر بھی ان کی حکومت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہرحال وہاں شادی ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام نے خطبہ پڑھا، خطیب کے لیے اور بھی لوگ کے نام آئے ہیں تاریخ میں روایتوں میں، لیکن حضرت آدم نے پڑھا۔ اور ایک روایت بھی آپ کے سامنے پڑھ دوں، سیدہ کا جب نکاح ہو رہا تھا تو اس وقت جبریل علیہ السلام ہے، حضور اللہ نے کر دیا ہے آسمانوں پر نکاح، آپ زمین پہ کر دیا علی و فاطمہ کا نکاح۔ اور سرکار نے فرمایا جبریل وہاں جو نکاح ہوا اس کا مہر کیا ہے؟ جبریل وہاں جو نکاح ہوا اس کا مہر کیا ہے؟ تو حضرت جبریل نے کہا اللہ نے مجھے حکم دیا کہ جنت کا ایک درخت ہے جس کا نام ہے شجر طوبہ۔ کیا نام ہے؟ بولیں، شجر طوبہ۔ یہ شجر طوبہ ہدایت بخشش میں کہاں آ رہا ہے؟ یہ یہاں آ رہا ہے، طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، مانگو نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ۔ واہ، شجر طوبہ جنت کا اونچا درخت ہے، اللہ نے کہا جبریل جاؤ اور اس کی ڈالیوں کو پکڑ کے ہلاؤ۔ اگر مجھے آپ کے دیہات کا خیال نہیں ہوتا تو اس ہلانے پر میں کچھ کہتا، لیکن نہیں کہتا، کیونکہ دیہات والے جتنا ہضم کر سکے اتنا، بہرحال دیہات والے تو جتنا کر پاتے ہیں، اہل عقل تو اتنا بھی نہیں کر پاتے، لیکن میں اپنی حد جانتا ہوں، میرا مسلک حد میں ہے۔ ہاں، کیونکہ امام اہل سنت کی فکر کے ہم حامل ہیں اور پابند ہیں، ہمیں اس کا خیال رہتا ہے کچھ بھی پڑھتے وقت کہ روح امام احمد رضا ہماری طرف متوجہ ہے اور ہمیں اللہ کی عدالت میں کھڑے رہنا ہے، اس لیے ہم اپنی حد جانتے ہیں۔ لیکن وہ امام نے ہی کہا، میں اس پر ابھی کوئی بات نہیں کرتا، مگر روایت ہے کہ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ طوبہ کو دونوں طرف سے گویا کہ طوبہ کو مجھے ہلانے کا حکم دیا گیا، تو میں نے ہلایا، اور جب ہلایا تو پتے گرے، تو قیامت تک جتنے اہل بیت کے عاشق پیدا ہونے والے تھے ہر پتے پر نام عاشق کا لکھا ہوا تھا، اور جتنے پتے گرے اس کے مہر میں سب کو جنت کا مژدہ دے دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسی شادی آسمانوں پہ ہو رہی، اور زمین پہ اس طرح سرکار نے فرمایا علی مہر کا انتظام کر۔ پڑھ دوں میں سیدہ کا نکاح بیان کر دوں، اور پھر اپنے گھر کا نکاح ذرا سوچو، اپنے گھر کا نکاح سوچو۔ سرکار نے فرمایا علی مہر کا انتظام کر۔ عرض کی حضور آج میرے پاس کچھ نہیں، مولائے کائنات کا اس وقت تک خود کا گھر بھی نہیں تھا،
اپنا خود کا گھر بھی نہیں تھا، حالانکہ جس علی میں اتنی طاقت تھی کہ دوسرے ہاتھ سے خیبر اکھاڑ کے پھینک دیا، وہ کیا نہیں کما سکتے تھے، لیکن بلکہ جب وہ خلافت کی مسند پر بیٹھے تب بھی ان کا حال تھا کہ وہ سوکھی روکھی کھاتے اور داڑھی پکڑ کے رات کو روتے ہوئے کہتے تھے دنیا جا کسی اور کو دھوکہ دے، مجھے مت دے۔ مولا علی کہتے تھے دنیا میں تجھے 3 طلاق دے چکا ہوں۔ رسول اللہ کے حضور کے بھائی تھے، وہ حضور کے بھائی تھے، میرے بھائی تو کیا بات کرتا ہے؟ اور حضور نے کہا تھا ان کو انت اخی، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیری اخوت کا دائرہ صرف مدینے کی میری ظاہری حیات تک نہیں ہے، تجھے بھائی ایسا بنایا کہ تو میرا دنیا میں بھی بھائی اور آخرت میں بے شک، حالانکہ پلٹ کر مولا علی نے کبھی ان کو بھائی نہیں کہا، نہیں کہا، بے شک، حضور نے ان کو بھائی کہا، اور وہ حضور کے نسب کے اعتبار سے ہی بھائی تھے، اور بھی بھائی تھے، لیکن حضور نے ان کو خصوصیت کے ساتھ بھائی کہا۔ اور ہمارے امام نے جب جمعہ کا خطبہ لکھا تو اس میں بھی مولا علی کے القابات میں لکھا اخی رسول۔ بے شک، سبحان اللہ اس کا سبحان مطلب یہ ہے اللہ۔ کہ آج کی تاریخ میں علی کو نبی کا بھائی کہنا کوئی بے ادبی یا ناجائز نہیں ہے، آج بھی کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ جمعہ کا خطبہ تو آج ہی ہم پڑھتے ہیں۔ ارے پھر کہتا ہوں فکر رضا، واہ واہ واہ، فکر رضا کے ہم حامل اور پہرے دار بے ہیں، شک بے شک، روح رضا ہماری طرف متوجہ ہے، اس لیے اور پھر ایک بات کہتا ہوں، یہ تمہارے جوڑے ہوئے رشتے ہیں، کبھی جڑتے ہیں کبھی ٹوٹ جاتے ہیں، یہ نبی کی شان ہے، جس کو ابو ہریرہ کہا قیامت تک کے لیے کہا، جس کو ابو جہل کہا قیامت تک کے لیے کہا، اللہ اکبر جس کو صدیق کہا قیامت تک کے لیے کہا، جس کو فاروق کہا قیامت تک کے لیے کہا، جس کو ذوالنورین کا لقب دیا قیامت تک کے لیے، جس کو عشرہ مبشرہ کا قیامت تک کے لیے، جس حمزہ کو اسد اللہ و اسد رسول اللہ کا قیامت تک کے لیے، جب سب کے القابات قیامت تک کے لیے ہیں تو اخی رسول بھی قیامت واہ تک واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اخی رسول و زوج البتول۔ اور پھر میرے امام کا عشق اہل بیت کیا ہے، کہتے ہیں امام المشارق والمغارب، سبحان اللہ یہ اہل سنت کا نظریہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، امام المشارق والمغارب حلال مشکلات والنوائب، واہ، اخی رسول وزوج البتول، وزوج البتول، امام علی ابن ابی طالب۔ حضور کہتے ہیں میرے خاندان کے سب سے بہترین کو میں نے تیرے لیے، اور گھر نہیں ہے، خود کا مکان ہے، اور کہتے ہیں حضور میرے پاس تو مہر کا بھی انتظام ہے، توجہ، داماد ڈھونڈا جا رہا ہے کردار کی بنیاد پہ، واہ واہ، ہاں، اور آج ہم داماد ڈھونڈتے ہیں، سکتے کا دھندا ہی چلے گا، ہنسنے کی بات نہیں، شراب کا دھندا ہی چلے گا، چیٹر ہے چلے گا، بس بنگلہ ہونا چاہیے۔ شرابی، شراب بیچنے والے، جوؤں کے دھندے کرنے والے، حرام دھندے کرنے والوں کے بنگلے میں بیٹی کو بیچ کر بنگلے میں نہیں بھیج رہے ہو، جہنم میں بھیج رہے ہو۔ بیٹی کے تم جو ہے وہ خیر خواہ نہیں ہو، دنیا کے پجاری ہو، دنیا کے پجاری، ورنہ آج اگر غریب ہو ہر حلال کمائے، حضور بتا رہے ہیں داماد کا مال مت دیکھ، داماد کا کردار دیکھ، کردار۔ اور آج کل تو بہویں بھی ڈھونڈی جا رہی، کون سی؟ پڑھی لکھی ہونا، پڑھی لکھی ہونا، اچھی بات ہے پڑھی لکھی ہونا، لیکن پڑھی لکھی ہونا کبھی قرآن کی پڑھی لکھی ہونا نہیں ہے، جس کے میک اپ کے لیے اتنے پیسے لگ جائیں کہ کسی غریب کے گھر کا 1 مہینے کا راشن آ جائے، ایسی بہو چاہیے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جب لاتے ہو رسول اللہ سے دور، بہو کون سی لاتے ہو؟ دین سے دور، اللہ سے دور، رسول اللہ، تو آ کے پھر نچاتی ہے، پھر بڑھیا کو ہاتھ پکڑ کے گھر کے باہر کرتی۔ ہاں، مجھے خوشی ہے اس پورے علاقے میں خواتین کے، عورتوں کے دارالعلوم بہت ہیں، ہمارے خلیل بھائی چلا رہے ہیں، یہ مولانا چلا رہے ہیں، اور بھی کئی لوگ، ایک مولانا صاحب دوپہر میں حافظ شبیر صاحب چلا رہے ہیں، اور بہت عالمہ بن رہی ہیں بچیاں۔ بات کر رہا تھا، بات دور نکل گئی، اس لیے کہ
اس کو جلدی سمیٹ نکاح کی مولا کائنات نے کہا اس کو جلدی سمیٹ پاس تو مہر مولا کائنات نے کہا کہ آقا میرے پاس تو مہر کو پیسے بھی نہیں. سرکار نے فرمایا میں نے تمہیں زرہ دی تھی نا. سرکار نے فرمایا میں نے تمہیں زرہ دی کو بیچ دو. تمہیں میں نے جو زرہ نہیں کہا کہ قرضہ مانگ لو نا. اچھا حضور نے نہیں کہا کہ قرضہ مانگ لو نا. گھوڑا اور تلوار تمہاری زرہ بیچ دو. یہ گھوڑا اور تلوار تمہاری ضرورت ہے زرہ بیچ دو. یہ بھی میں نے اب مولا کائنات نے سوچا زرہ بیچوں کہاں. اب مولا کائنات مولا علی زرہ لے کر کے پہنچے عثمان غنی کے گھر. مولا علی زرہ لے کر کے پہنچے عثمان غنی کے گھر. سیدنا عثمان کے گھر پہنچے کہا بھائی عثمان سیدنا عثمان کے گھر پہنچے کہا بھائی عثمان میرا نکاح ہو رہا ہے اور بیچنے کا مہر ہے تو تم اس کو لوگے. زرہ بیچ کتنے میں دیں گے نہیں تم اس کو لوگے. اچھا آپ کتنے میں دیں گے 400 درہم لے لیں. اچھا 400 درہم لے لیں. علی ٹھیک یہ تو درہم 400 زرہ کے ہوئے. یہ تو درہم 400 اور بھی جا سکتے تھے نا. آپ تو کہیں اور بھی جا سکتے تھے. رسول اللہ کی دیوی زرہ آپ میرے گھر لے کر آئے کہ رسول اللہ اس کی خوشی میں میرے گھر 400 تمہیں اور دے. تو اس کی خوشی میں 400 تمہیں اور دیتا. اور جب شادی ہو تو دولہے کو تحفہ دینا سنت. اور جب شادی ہو تو دولہے کو یہ زرہ بھی میں آپ ہی کو ہدیہ کر دیتا. تو یہ زرہ بھی میں آپ ہی کو ہدیہ کر دیتا. سبحان اللہ. تیرے چاروں ہمدم ہے ایک جان ایک دل. تیرے چاروں ہمدم ہے ایک جان عثمان علی. ابو بکر فاروق عثمان علی ہے. ڈائریکٹ نہیں دی کیونکہ غیرت علی کو گوارا نہیں. ڈائریکٹ نہیں دی کیونکہ غیرت علی یہ مرتضیٰ کی غیرت کا خیال کتنا کیا. علی یہ مرتضیٰ کی غیرت کا خیال کتنا کیا. تقریباً آج کے پھر بہرحال سے آج کل کے وزن تقریباً آج کے 150 تولہ سے آج کل کے وزن کے حساب سے 150 تولہ چاندی ہوتی. اتنا مہر مقرر ہوا پھر وہ مہر دیا. اتنا مہر مقرر ہوا. سیدہ فاطمہ کی شادی ہو رہی تھی تو جب سیدہ فاطمہ کی شادی ہو رہی تھی شہزادی کو رخصت کر رہے تھے. حضور علیہ السلام اپنی شہزادی کو رخصت کر رہے تھے. سر پہ ایک دوپٹہ ڈالا السلام نے جس میں کم و بیش دوپٹہ ڈالا 17 پیون جس میں کم و بیش اور آپ 17 پیون حضور نے فرمایا. اور اگر تمہاری امی خدیجہ حیات ہوتی اگر تمہاری امی خدیجہ حیات ہوتی تو شاید بہت کچھ انتظام آج تیرے بابا کے پاس. میری بیٹی اس 17 پیون والی چادر کے علاوہ اس 17 پیون والی چادر کے علاوہ جو میں تجھے تیرے سر پہ ڈال کے جو میں تجھے تیرے میں کہتا ہوں یا رسول اللہ اگر آپ سوچ لیتے رسول اللہ تو جنت اگر آپ سوچ لیتے لیکن میرے نبی تم پر کروڑوں سلام بے شمار سلام درود ہو کہ آپ نے 17 پیون والی چادر ہو کہ آپ نے 17 پیون والی چادر کے غریبوں کی بیٹیوں کی غربت پر تاکہ آپ کی سنت کا پردہ پڑ جائے. آقا نے اس لیے پیون والی چادر ڈالی. آقا نے اس لیے پیون والی چادر ڈالی بیٹی کل کوئی غریب باپ اپنی بیٹی کے پیون والی تو کوئی یہ نہ کہے کہ اوقات پیون والی بلکہ کوئی یہ نہ کہے کہ اوقات باپ ہے کہ اپنے نبی کی سنت پر عمل کر رہا کہ اپنے نبی کی سنت پر عمل کر رہا ہے. اس سادگی کے ساتھ لیکن سیدہ کا نکاح ہوتا ہے. آج بیٹیوں کو ہم کیسے رخصت کر رہے ہیں. آج بیٹیوں کو ہم کیسے رخصت کر رہے ہیں. میرے عزیز اللہ جہالت مت کرو ورنہ جہنم. جہالت مت کرو سروں پر جہنم کا عذاب اور سروں پر دہتے ہوئے شعلوں سے اور جہنم کے دہتے ہوئے شعلوں سے دنیا کی کوئی اگر تم اللہ رسول کی نافرمانی کرو اگر تم اللہ رسول کی نافرمانی کرو